ماں نماز پڑھ رہی ہے تو مصلے کے برابر میں وہ چھوٹی بیٹی آ کے نقل کر رہی ہو جاتی، اس کی نقل کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح وہ گر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، سجدہ کرتے ہوئے لیٹ گئی وہ، لیکن گھر میں ایک ماحول کبھی سر پہ چڑھ گئی، جی ہاں، کندھے پہ چڑھ تو گئی. یہ 2 سال کی بچی وہ یہ کام کر رہی ہے. تو گھر میں دینی ماحول، اور کسی بھی گھر کے ماحول کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. تو میں نے عرض کی حضرت یہ 2 کام ہم کر لیں. ٹھیک. آج کا جو خلاصہ ہے جی دعا، جی اور دوسرے نمبر پہ کیا؟ گھر میں مصلی. جی جی یہ 2 کام کر لیجئے گا ہاں تو برائیاں ساتھ ہوں گی، لیکن آج کی برائی کل نہیں رہے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور آپ کا گھر ہاں اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، ہاں آپ کی اولاد اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی. اللہ اور پھر آپ کی اولاد اگر گمراہ ہونا بھی چاہے گی نا، اللہ گمراہ ہونے نہیں دے گا. آپ کی اولاد اگر اپنے نقصان کے در پہ بھی ہوگی نا، اللہ نقصان نہیں ہونے دے گا. اللہ قرآن کریم میں اصحاب الجنہ کا واقعہ بھی ہے جی ہاں کہ اولاد نے چاہا کہ جی دین کا ایک حکم جو عشر کا ہے اس کو کنارے کر دیں، عمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی. اسی طرح 16ویں پارے میں ایک والدین ہیں، بوڑھے ہیں، دنیا سے گزر گئے، خزانہ چھپایا ہوا تھا، دیوار گرنے والی تھی، جی ہاں دیوار گرتی تو خزانہ اس گاؤں کے جو اوباش لوگ ہیں ان کے ہاتھ لگ جاتا، اولاد محروم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کی حفاظت کی. تو دنیا کی حفاظت کیونکہ ان کا باپ صالح تھا. ٹھیک ہے. جی ہاں تو اولاد جب والدین اللہ کے ہوتے ہیں، جی اللہ کے ہوتے ہیں، جی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی دنیا اور دین دونوں کی حفاظت کا اللہ ذمہ لے لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.